بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے جی۔ صدر مملکت کی جانب سے ججز تعیناتی کی سمری ابھی تک منظور نہیں کی گئی، اور کہا جا رہا ہے کہ جو ڈیو ٹائم ہوتا ہے، یعنی کہ 15 دن کے اندر صدر مملکت کو سمری یا تو منظور کرنی ہوتی ہے یا پھر ریجیکٹ کرنی ہوتی ہے، اور اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ریجیکٹ بھی کی جانی ہے تو بھی اس حوالے سے جو ہے صدر مملکت کو وجوہات جاری کرنی چاہیے، لیکن ابھی تک یہ معاملہ جو ہے وہ انسرٹینٹی کا شکار ہے، سراسیمگی کا شکار ہے۔ صدر مملکت نے دستخط کیوں نہیں کیے، وجہ کیا ہے؟ کیا کہیں کچھ اور معاملات چل رہے ہیں؟ کیونکہ 20 اور 21 جولائی کو ہوا تھا اپنا جوڈیشل کمیشن کے اجلاس ہوئے تھے، دو اجلاس، مطلب متعدد اجلاس ہوئے تھے، مختلف ہائی کورٹ سے متعلق اجلاس تھے، اور اوورآل جو ججز کی منظوری دی گئی 19 آلموسٹ ججز ہیں جن کی اپوائنٹمنٹ کی جو ہے وہ سفارش کی گئی یا ان کی جوڈیشل کمیشن نے منظوری دی، اور 21 جولائی کو جو اجلاس ہوا اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے مبینہ طور پہ کہ 22 کو سمری جو ہے وہ صدر مملکت کو وزیر اعظم کی ہدایت پر بھجوائی جاتی ہے، تو وہ بھجوا دی گئی تھی۔ تو 22 سے لے کر جو ہے آج 5 جو ہے وہ اگست ہے، ابھی تک صدر مملکت نے جو ہے وہ دستخط نہیں کیے۔ تو بہرحال صدر مملکت کی جانب سے سمری پر دستخط میں یہ جو تاخیر ہے، اس تاخیر کو بنیاد بنا کر اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر لیا گیا ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی، اور جس میں موقف یہ اختیار کیا گیا ہے کہ صدر مملکت نے جن 19 ججز کی اپوائنٹمنٹ کی منظوری دی گئی تھی ابھی تک اس حوالے سے دستخط نہیں کیے، تو صدر کو یا تو پابند بنایا جائے یا اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ایسا حکم جاری کرے جس کی وجہ سے جوڈیشل کمیشن کی جو سفارشات تھی، جو منظوری تھی، اس پر عمل درآمد جو ہے وہ ہو سکے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ جاتا ہے، پھر وہ معاملہ وفاقی آئینی عدالت میں بھی جا سکتا ہے، وہ ایک لیگل جو ہے اپنا ایک فائٹ ہے، لیکن کیا صدر مملکت لیگل فائٹ کھیلیں گے؟ لیکن یہاں پہ سب سے اہم سوال پھر وہی ہے کہ صدر نے باقی سمریوں پہ تو دستخط کر رہے ہیں، جو ہی سمری جاتی ہے اس پہ دستخط ہو جاتے ہیں۔ ججز کی تنخواہیں بڑھانے سے متعلق سمری پہ فوری دستخط ہو گئے، باقی چیزوں پہ دستخط ہو گئے، منظور ہو گئی، لیکن یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے اس پر ابھی تک دستخط کیوں نہیں ہوئے؟ اور یہ کہ صدر اگر کوئی دوسرا ہوتا تو بات ایک ڈیفرنٹ تھی، لیکن یہاں پہ آصف علی زرداری ہی صدر ہے، ان کی جانب سے سمری روکنا اس میں کوئی نہ کوئی بہت بڑی وجہ، ریزن ضرور ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر زرداری صاحب نہیں چاہتے کہ یہ ججز اپوائنٹ ہوں، تو پھر کیا صدر ہاؤس کو بائی پاس کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ذریعے یا وفاقی آئینی عدالت کے ذریعے، یا پھر وہ جو ایک کہا جا رہا ہے یا کہا جاتا ہے کہ جی 15 روز گزر جائیں اور 15 روز میں اگر صدر مملکت سمری نہ کریں تو وہ پھر جو ہے یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس پہ یعنی کہ عمل درآمد ہو جاتا ہے، وزارت قانون لکھ دیتی ہے۔ تو کیا ایسا کچھ ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو ججز اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے وہ اپوائنٹمنٹ بیسیکلی 26ویں اور 27ویں ترمیم کے جو اغراض و مقاصد تھے ان کے برخلاف اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، اور اس میں یہ تھا کہ دیکھیں جی جب 26ویں ترمیم لائی جا رہی تھی اس ٹائم یہ کہا جا گیا کہ دیکھیں جی جوڈیشل سائڈ جو ہے وہ ایک ایلیٹ کلب بن گیا ہے، جج کے بیٹے ہی جج لگ رہے ہیں، اور وہ ایک اس کے اوپر جمہوری نگرانی نہیں ہے، پارلیمنٹ کا نگرانی نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایک پارلیمانی کمیٹی بنی ہوئی تھی اور وہ ایک صرف پوسٹ آفس کا کام کرتی تھی یا ایک ڈاک خانے کا کام کیا کرتی تھی، اس کو اتنا بھی اختیار نہیں تھا کہ وہ جوڈیشل کمیشن کے بھیجے گئے ناموں کو ریجیکٹ کرے یا مسترد کر سکے۔
تو اس پر پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی اور ایک پورا ایک جو ہے وہ پرسیپشن یہ بنائی گئی کہ 26ویں ترمیم اس وجہ سے ضروری ہے، جوڈیشل کمیشن میں جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے اس کے اوپر پارلیمان کا نگرانی ہو، اس کے اوپر جو ہے وہ جمہوری نگرانی ہو، یعنی ججز کے ہاتھوں پہ جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ نہیں دی جا سکتی۔ تو پھر اس میں جو ہے پارلیمانی کمیٹی کو جوڈیشل کمیشن کے ساتھ کلب کر دیا گیا، مکس اپ کر دیا گیا، یعنی ایک سائڈ پہ یعنی اسی جوڈیشل کمیشن میں جہاں پہ پہلے صرف ججز تھے، اس میں پارلیمانی کمیٹی یعنی کہ پارلیمانی جو کمیٹی ہے اس کے ممبران بھی شامل ہو گئے، اور اس میں جو ہے کچھ جوڈیشل کمیشن کی حیت بھی جو ہے وہ تبدیل کی گئی، اور مقصد یہی تھا کہ ججز اپوائنٹمنٹ میں جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈر کی بھی شمولیت ہو، اور مین یہ تھا کہ جمہوری نگرانی ہو۔ اس کے بعد 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد جتنے ججز لگے اس میں ہم نے دیکھا کہ چیزیں جو ہے وہ بہتر رہی، اور اس میں پولیٹیکلی طور کے اوپر بھی اور پارلیمانی طور کے اوپر بھی چیزیں جو ہے اس کی نگرانی بھی ہم نے دیکھی۔ لیکن یہ جو 20 اور 21 جولائی کو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس ہوئے، ان اجلاس میں ایک نیو ٹرینڈ جو ہے وہ ہم نے میپ آؤٹ ہوا، اور وہ ٹرینڈ یہ تھا کہ وہ جو پارلیمانی لوگ تھے، پی ٹی آئی نے تو اس میں جو ہے وہ حصہ ہی نہیں لیا، وہ تو پہلے ہی بائیکاٹ کر گئی تھی، کیونکہ اس کا ایک ہے کہ جی ہم 26ویں اور 27ویں ترمیم کے تحت جو بھی اقدامات ہیں ہمارے اس پہ تحفظات ہیں، یوں وہ تو سائڈ پہ ہو گئی تھی۔ لیکن پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا دیگر جو سٹیک ہولڈر ہیں جو پارلیمان سائڈ سے ہے یا جن کو اسپیکر کی جانب سے نامزد کیا گیا، وہ ویک پڑ گئے۔ جو تھریش ہولڈ ہے، میجارٹی جو تھریش ہولڈ ہے، وہ جوڈیشل سائیڈ اچیو کرنے میں کامیاب ہوئی، یعنی کہ یہ ججز اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، یہ وہی جج لگے ہیں جن کے نام متعلقہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان نے بھیجے تھے۔ اس میں وہ نہیں لگے جن کے یا تو بار کونسل نے جن کو وہ نامزد کیا، یا جن کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے سینیٹرز کی جانب سے یا ممبر جوڈیشل کمیشن کی جانب سے یا نون لیگ کے ممبر جوڈیشل کمیشن کی جانب سے جن کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہو۔ اور اس حوالے سے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اس وجہ سے بھی سمری روکی کہ اس نے نون لیگ کو یہ میسج دیا کہ دیکھیں جی جو 26ویں 27ویں ترمیم کے جو ہمارے اغراض و مقاصد تھے جوڈیشل اپوائنٹمنٹ سے متعلق، وہ ہم فلفل نہیں کر سکے، بلکہ ہم لاس کر رہے ہیں۔ اور اس میں انفارچونیٹلی کچھ یوں بھی ہوا کہ سندھ ہائی کورٹ میں جو ججز کا اپوائنٹمنٹ ہوا، وہ اپوائنٹمنٹ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ججز کے بارے میں کوئی یعنی ان ناموں پہ تحفظات تھے، کسی کے خلاف کوئی انکوائری تھی، کسی کے خلاف کہا جاتا ہے کہ کوئی ایف آئی آر رجسٹر ہوئی تھی، ان کو ہی اپوائنٹ کر دیا گیا۔ اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جن نامزدگیوں پر اصرار کر رہے تھے پیپلز پارٹی اور خصوصاً پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، ان کو اپوائنٹ نہیں کیا گیا۔ اور زرداری صاحب کا یہ تحفظات بھی کہ ٹھیک ہے ججز نے جوڈیشل سائیڈ نے اگر ووٹ ہمیں نہیں دیا سندھ ہائی کورٹ سے متعلق، تو لیکن جو حکومتی سائیڈ ہے یعنی پی ایم ایل این کی جانب سے بھی ان کو ووٹ نہیں پڑے، تو یہ بھی ایک ریزن ہے۔ لیکن اوورآل جو کہا جا رہا ہے کہ صدر مملکت نے مسلم لیگ نون کو یہ آگاہ کرنے کی کوشش کی، ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ جمہوری نگرانی ہماری جو ہے وہ اب بالکل ایک طرف ہو گئی ہے، جوڈیشل سائیڈ جو ہے وہ میجارٹی تھریش ہولڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی، جس کی وجہ سے آپ کی اور ہماری جمہوری لوگوں کی، جمہوری پارٹیوں کی یا پارلیمان کی جو ہے وہ یہ شکست ہے۔ اور اس حوالے سے تو کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ انہوں نے یہاں تک بھی میسج دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ ان معاملات کو غور سے دیکھیں، کل کو یہی جج جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں جیسے ماضی میں ہوتا رہا۔ تو اب نون لیگ کی جانب سے کیا جواب دیا گیا اس کا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن صدر مملکت کی جانب سے ابھی تک دستخط نہیں کیے گئے، اور اسی چیز کو جو ہے وہ بیس بنا کر اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے۔ لیکن آنے والا جو منظر نامہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہونے جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا صدر مملکت جو ہے اس سے پہلے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی حکم ہے، کیا صدر مملکت، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ صدر مملکت نے روکا ہے تو اچھا کیا ہے، یہ بھی ایک دلیل دی جا رہی ہے، لیکن صدر مملکت کو آگاہ کرنا چاہیے کہ اس نے سمری پہ دستخط کیوں نہیں کیے، اور جو ججز اپوائنٹ ہوئے ہیں
ان کے بارے میں بتلایا جائے کہ وہ کون ہے. جیسے کہا جا رہا ہے کسی کے اوپر اگر ایف آئی آر ہے, کسی کے اوپر کوئی کمیشن مطلب ہے کوئی جو ہے وہ انکوائری ہے, یا کسی نے جو ہے وہ کہیں سے انفلوئنس کر کے پیسے دے کے اپنی نامزدگیاں کروائی ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پھر آگاہ ہونی چاہیے. اب یہ بھی ایک ریزن دی جا رہی ہے کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد صدر مملکت کو اختیار ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر صدر مملکت جو ہے وہ ان ناموں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اعتراضات کے ساتھ کہ فلاں جج کا جو ہے اس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے, اس کے اوپر یہ ایلیگیشن ہے, یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید پھر اثر 9 ججز کا اپوائنٹمنٹ ہو. تو اسی وجہ سے اب یہ انسرٹینٹی ہے, پتہ نہیں کہ اب معاملات کیسے چلیں گے, لیکن المختصر یہ کہ معاملہ بہت جو ہے وہ دلچسپ ہو رہا ہے, بلکہ دلچسپ مرحلے میں ہم داخل ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے مزید کوئی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے. اس وقت تک آپ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو میں, تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.